بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمالات تک پہنچنے کے لیے توسل کی ضرورت۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اس طرح سے خلق کی گئی ہیں کہ وہ اپنے اپنے وجود کی حدود کے باعث ایک دوسرے پر انحصار کرنے والی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تخلیق بھی مختلف وسائل کی مدد سے کرتا ہے اور پھر ایک نظام کے تحت ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ ان دانشمندانہ اقدامات کو کبھی خود سے منسوب کرتا ہے، سورہ یونس، یدبر الامر، اور کبھی ان اقدامات کو وسیلوں سے نسبت دے دیتا ہے، فالمدبرات امرا۔ کائنات کے باقی امور بھی اس طرح سے ہیں، لہٰذا ان امور کو خدائی فیض کے وسیلوں سے منسوب کرنا کوئی غلط یا بری بات نہیں، بلکہ یہ وسیلے خود بھی اس نسبت سے آگہی رکھتے ہیں۔ قرآن شریف میں اس طرح سے آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں گندی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں اللہ ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دوں گا اور مردے کو زندہ کروں گا، سورہ آل عمران۔ اسی طرح وسیلوں سے حاجات طلب کرنے کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ توسل کا مطلب ہے خدائی فضل کے وسائل سے تعلقات قائم کرنا، ان وسیلوں کے ذریعے اس دنیا میں اللہ کے شاندار اسماء جلالی و جمالی کے ظہور کی خواہش رکھنا۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں چونکہ اللہ کے خوبصورت ناموں کا کامل مظہر ہیں، لہٰذا انسان کو جب اللہ کے کمالات میں سے کسی بھی کمال کی آرزو ہو تو اسے لازمی طور پر ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے ہی طلب کرنا چاہیے۔ سالک کی لازمی طور پر آرزو یہ ہونی چاہیے کہ اس کے قلب میں ائمہ علیہم السلام کے وسیلے سے ہی اسماء مبارکہ کا ظہور ہو۔ زیارت جامعہ میں اس طرح سے موجود ہے، اور جس نے اللہ کی آرزو کی اس نے آپ کی ہستیوں سے ہی ابتدا کی۔ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا وہ آپ لوگوں کے طفیل ہی لایا، اور جس نے اس خدا کی آرزو کی تو وہ آپ ہی کی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو پایا۔ انسان کے حصول کمال کے راستے میں ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام مختلف تجلیوں اور بے شمار پہلوؤں کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہے، لہٰذا اس سیر و سلوک کے سفر کے آغاز میں اس کا ایک اجمالی جائزہ لینا بہت اہم اور ضروری ہے۔